کیسے سمجھے گے تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھے گے تیری شان زمانے کیسے سمجھے گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے سمجھے یہ تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے خود مٹیں گے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے۔ کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند
کا جلوہ دیکھے کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھے ٹھہرو 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 یہ ہے وہ زلف حقانی والے والے ٹھہرو ٹھہرو یہ ہے وہ زلف حقانی والے جو طیبہ سے نکلے لوگ ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات حضور سیدنا کی سیاد دربار کی نماز قدس سر و مجلس کے آستانے تقدس نشان میں آستانہ عالیہ سیاہ شریف میں نماز جمعہ مبارک کی ادائیگی کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مرشد کریم حضور سیدنا کی سیاد دربار کی نواز کے فیض و برکات کو حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سیدنا کی سیاد دربار کی نواز کی روشن اور نورانی تعلیمات پر ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ پورے خلوص دل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے اور آپ سب حضرات جو دور و نزدیک سے نہایت محبت دینی جذبے اور عقیدت کے ساتھ آستانہ عالیہ میں تشریف لائے ہیں، حاضر ہیں، اپنے دلوں کے اندر جتنی بھی نیک تمنائیں، جائز حاجات اور اچھی مرادیں رکھتے ہیں، دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ حضور سیدنا کی سیاد دربار کی نواز کی برکت سے آپ جملہ حاضرین کی تمام جائز دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کے دن 9 ذی الحج 10 ہجری 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی موجودگی میں میدان عرفات شریف میں آپ نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، جس میں
محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم جس دین مقدس کو لے کر تشریف لائے، اس کے جتنے بھی بنیادی ضابطے ہیں وہ سارے کے سارے محبوب کریم علیہ السلام نے پوری دنیا کے سامنے ہمیشہ کے لیے واضح کروا دیے، اور محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم کے اس خطبہ مقدسہ سے یہ چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ صرف چند عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے کہ انسان اپنے تزکیہ قلب کے لیے صرف اپنی ذاتی زندگی تک، انفرادی زندگی تک کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایمان لا کر اسلام قبول کر کے کلمہ شہادت پڑھ کے اس کے بعد وہ صرف اور صرف اس کو عبادات کا ایک نظام دیا گیا ہو تاکہ اس کا ظاہر بھی صاف اور پاک رہے اور اس کا باطن بھی صاف اور پاک ہو جائے اور وہ ایک معاشرے میں بہترین انسان بن جائے، کیونکہ عبادت کے بغیر جو ہے وہ انسان کا باطن پاک اور صاف نہیں ہوتا۔ ہم انسانوں کی جو ایک شخصی زندگی ہے اس میں بہتری آتی ہے اللہ کریم جل شانہ کے ذکر کے ذریعے سے۔ ہماری جتنی بھی ذہنی انتشار ہوتا ہے، ذہنی پراگندگی ہوتی ہے، تو وہ اللہ پاک کے ذکر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حضور قلب کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ درود پاک عرض کرنے سے جتنا ہم درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، نفل نماز کی طرف توجہ کرتے ہیں، فرض نماز کو وقت پہ باجماعت ادا کرتے ہیں اور روزے فرض اور نفلی رکھتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو شخصیت ہے اس کی تعمیر بھی ہوتی چلی جاتی ہے اور تکمیل بھی ہوتی چلی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو روح کی غذا ہے اور دل کی غذا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اس لیے ہم بظاہر جتنا مال و دولت اکٹھا کر لیں، جتنے ہم دنیاوی اسباب اکٹھے کر لیں، ہمارے دلوں کو چین نہیں آتا۔ بڑے سے بڑے خزانے جمع کرنے والے لوگ اور رات دن سہولتوں میں زندگی بسر کرنے والے لوگ، آپ دیکھیں گے کہ جب بھی آپ ان کی کسی بے تکلفانہ مجلس میں بیٹھیں گے تو وہ حقیقت دل اور حال دل جب واضح کریں گے تو یہ چیز نظر آئے گی کہ دنیا کے جتنے بھی اسباب جمع کر لیں، مال و دولت جمع کر لیں، انسان کے دل کو چین، سکھ، اطمینان جو ہے وہ نہیں ملتا ہے۔ اس لیے کہ جیسے ہمارے جسم کو غذا کی ضرورت ہے، اس کے بغیر وہ جسم جو ہے وہ آگے نہیں چل سکتا، بالکل ہماری روح کی ضرورت جو ہے وہ اللہ پاک کی یاد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اور ہمیں جو اپنے اوپر اعتماد پیدا ہوتا ہے، اور جیسے بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمت جب زیارت میں آپ اپنی زندگی کے آخری ایام جو ہے گزار رہے تھے تو آپ نے اپنی گزشتہ زندگی پر آپ کی مشیر محترمہ مادر ملت فرماتی ہیں کہ انہوں نے پچھلی زندگی پر نگاہ ڈالی اور اس کے بعد ان کی زبان سے یہ کلمات جاری ہوئے کہ میں اپنی گزشتہ زندگی آج کے سانس پر مطمئن ہوں، اور میں یہی چاہتا تھا کہ جب میں قیامت کے دن میزان پر رب کریم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کروں اور حاضر ہو جاؤں تو مجھے میرا خالق کریم جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا تھا تو میرا رب تعالیٰ فرمائے کہ ویلڈن مسٹر جناب نے ٹھیک اپنی ذمہ داری کو نبھایا، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے جتنا نبی پاک علیہ السلام کی بر صغیر کے اندر امت کی خدمت کا حکم ملا تھا میں اس پر مطمئن ہوں، اب آگے امت جانے، امت کا بر صغیر میں کام جانے، پاکستان جانے، آل پاکستان جو کام میرے ذمہ لگایا گیا تھا میں اس پر مطمئن ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہم بھی کیا مطمئن ہیں؟ خیر کا کلمہ تو جہاں سے ملے لے لینا چاہیے۔ کیا ہم مطمئن ہیں اللہ پاک نے ہمیں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے؟ ہم اس چند روزہ زندگی میں ایک دارالامتحان، دارالعمل اور ایک جد و جہد، کوشش اور کاوش کا گھر ہے عالم دنیا، تو الغرض وہ اطمینان اور وہ روشن راہیں اور ابلیس اور شیطان کی طرف سے، کیونکہ وہ ہمارا ازلی کھلا دشمن ہے،
اور اس نے اللہ پاک کی بارگاہ میں قسم اٹھائی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے دور کے اندر، باب عزت کا اللہ پاک مجھے تیری عزت کی قسم ہے لأغوینہم اجمعین، ضرور بالضرور، لام تاکید بھی داخل ہے کلام کے اوپر، نون تاکید ثقیلہ بھی ہے، میں ذرا بھی سستی اور کوتاہی سے کام نہیں لوں گا، بلکہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے رب تعالیٰ کہ جس آدم علیہ السلام کی وجہ سے میرے گزشتہ 9.25 لاکھ سال کی عبادت اور محنت ضائع ہو گئی ہے، رائے گاہ چلی گئی ہے، تو میں اس کی اولاد سے وہ سارے کا سارا بدلہ لوں گا، اور تیری عزت کی قسم ہے کہ ضرور بالضرور ان سب کو میں اغوا کروں گا اور راہ حقیقت سے ہٹاؤں گا اور ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ تو الغرض عبادت جب ہم کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، اللہ پاک کا ذکر جب ہم کرتے ہیں، اللہ پاک کے نائب اکبر اور خلیفہ اعظم جو ہم سب مخلوقات کے درمیان اور اللہ کریم کے درمیان واسطہ فیض ذات ببرکات ہے، جب ان پر درود پاک کی ہم کثرت کرتے ہیں، اپنے باطن اور اپنے دل کا ربط اور تعلق محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس سے درود پاک کے ذریعے سے مضبوطی سے قائم کر کے رکھتے ہیں، تو ہماری شخصیت کی تعمیر بھی ہوتی ہے، تکمیل بھی ہوتی ہے، ہم شیطان کے بعد سے بھی بچتے ہیں، اور ہم اپنے جس مقصد کے لیے آئے تھے، عبادت کا نور ایسا ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کا نور ایسا ہوتا ہے، محبوب علیہ السلام پر درود پاک کی کثرت کا نور ایسا ہوتا ہے کہ وہ راہیں ہمارے لیے کھلتی چلی جاتی ہیں، وہ اسباب ہمیں میسر ہوتے چلے آتے ہیں۔ اس لیے جو بندہ نماز میں سستی اور کوتاہی کر جاتا ہے تو اس کے لیے حدیث پاک کے اندر یہ مضمون پوری صحت کے ساتھ موجود ہے کہ من تخلف عن الجماعت للصلاۃ، جو بندہ اسباب میسر ہونے کے باوجود بھی باجماعت نماز سے پیچھے رہنے لگ جاتا ہے، اگرچہ وہ اکیلی نماز پڑھتا بھی ہو، لیکن جب جماعت کے ساتھ نماز میں سستی کرنے لگ جاتا ہے تو پھر بڑی جلدی اس کی زندگی میں ایسے مراحل آ جاتے ہیں کہ فقط تخلف عن الخیر کلہ، وہ جتنی بھی اس میں خیر اور اچھائی ہوتی ہے اس سے بھی وہ پیچھے ہٹنے لگ جاتا ہے۔ آج ایک بندہ بڑا خوش اخلاق ہے، آج بڑا سخی اور جواد ہے، آج خیر اور اچھائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا ہے، لیکن یہ سلسلہ اس وقت تک خیر کا جاری رہتا ہے، استقامت اس وقت تک ملتی رہتی ہے جب تک نماز جماعت کے ساتھ بندہ اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضری دیتا رہتا ہے، اور جب دیکھیں کہ جماعت سے وہ سستی کا شکار ہونے لگ گیا تو پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھو گے کہ سال سوا کے اندر اس میں وہ خوش اخلاقی بھی اور خدمت انسانیت بھی، خدمت دین اور دیگر جتنے بھی اچھائی، ہمارے نوجوان بڑی بڑی جوشیلی تنظیمیں بناتے ہیں، بڑی بڑی تحریکیں چلاتے ہیں، لیکن نماز کی پابندی نہیں کرتے، جذبہ ان میں ہوتا ہے قرون اولیٰ کے مجاہدین والا، باتیں ہوتی ہیں بڑی بڑی عظیم اور تقریریں ایسی ایسی کرتے ہیں سارے نوجوانوں کو اپنی تنظیم میں داخل کرنے کے لیے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد وہ سارا جوش جذبہ سارے کا سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور تنظیمیں سمٹ کر ان کی اپنی ذات کی حد تک رہ جاتی ہیں۔ سبب کیا ہوتا ہے کہ وہ تکمیل شخصیت نہیں ہوتی، تعبیر شخصیت نہیں ہوتی، عبادت کے انوار نہیں ہوتے۔ تو الغرض عبادت تو ہر سماوی دین کے اندر جو بھی اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ اقدس سے سیدنا آدم علیہ السلام کی نورانی ذات بابرکات سے لے کر حضور خاتم النبیین سید الاولین والآخرین ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات والتسلیم کی ذات بابرکات تک 2,24,000 یا 1,24,000 جتنے بھی رسولان اسلام انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں، عبادت الہی تو تعلیمات دینیہ کا جزو اول رہا ہے، اور یہ اسلامی اور دینی تعلیمات کا جزو لا منفرد ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس لیے ہم اگر عبادات میں سستی کرنے باقی دین کی باتیں کریں تو وہ ہمارے الفاظ ہوتے ہیں، ہم کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے اور کبھی بھی دین کے فیوز و برکات نہ خود حاصل کر سکیں گے نہ معاشرے میں تقسیم کر سکیں گے۔
جب تک اللہ کریم کی بارگاہ اقدس کے ساتھ عبادت کے ذریعے اس کے ذکر اس کی یاد کے ذریعے سے اس کی بارگاہ اقدس کے ساتھ نہایت مضبوطی کے ساتھ جب تک ہمارا تعلق وابستہ اور قائم نہیں ہوگا، اس لیے عبادت سب سے پہلی چیز ہے۔ اور جب موسم ٹھنڈا ہو جاتا تھا تو آپ دیکھتے ہیں کہ پھر عشاء کی نماز جو ہے اور فجر کی نماز، تو ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام جیسے ہی موسم میں تبدیلی آتی تو محبوب کریم علیہ السلام یہ خطبہ ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے کہ عشاء کی جماعت کے اندر اور فجر کی جماعت کے اندر کبھی بھی میرے غلاموں تم میں سستی قیامت تک نہ آنے پائے۔ امام بخاری کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے، امام مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو فجر کی جماعت ہے اور عشاء کی نماز اور جماعت یہ منافقین کے اوپر انتہائی گراں اور بھاری ہے، مومنین پر کوئی گراں اور بھاری نہیں۔ تعلیم یہ دینا مقصود تھا، سبق یہ دینا مقصد تھا کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی میرے امتی مرد و عورت ہیں ان تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ باقی نمازیں بندہ جاگ رہا ہے، کام کاج کر رہا ہے، لیکن بالخصوص ٹھنڈے موسم کے اندر جو ہے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کے لیے اٹھنا اور کھانا یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے دین کی بقا، اسی لیے تو الصلاۃ و عماد الدین، نماز کو، اللہ کی عبادت کو، اللہ کی بارگاہ کی حاضری کو دین کا ستون اور پلر قرار دیا گیا ہے کہ جیسے ستون کے بغیر کوئی عمارت نہیں رہتی، دیوار کے بغیر کوئی چھت نہیں رہ سکتی، عالم اسباب میں بالکل اسی طریقے سے دین کا جو ستون ہے وہ نماز ہے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام فرماتے کہ منافقین کے اوپر جو صرف ظاہری نعرے تو لگائیں گے، زبانیں تو بڑی ان کی تیز تیز چلتی ہیں، اس لیے حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت الدین حضور سیدنا پیر سیاد نجبان خواجہ خواجگان قطب دوران حضور سیدنا علامہ حافظ خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکات کے جو معقولات کے اندر استاذ ذی وقار ہیں علامۃ العلم علامہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے تھے کہ میں نے زبان کے عالم بہت دیکھے ہیں، دعا کرو کہ دل کا عالم باللہ کے سامنے آئے۔ اور آپ فرماتے تھے کہ حضرت صاحبزادہ خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ جو ہے وہ دل کے عالم ہیں، آپ محض زبان کے عالم ہیں۔ تو زبان تو بہت چلتی ہے، اصل چیز یہ ہے کہ دین کے انوار جو ہے بندے کی ذات کے اندر۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز اور ان کی جماعت منافقین پر بڑی گراں اور بھاری ہے۔ اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ لو یعلم الناس، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ما لہم فی العشاء والفجر، کہ ان کے لیے فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں اللہ پاک نے کیا نعمتیں رکھی ہیں، کیا انوار رکھے ہیں، اپنے قرب کے کیا معاملات رکھے ہیں، اور ان کے لیے کیا دنیا اور آخرت قبر حشر کے فیوز و برکات رکھے ہیں، اگر یہ لوگوں پر منکشف ہو جائے اور لوگ اس کے عالم اور عارف ہو جائے لَأَتَوْهُمَا حَبْوًا، تو اگر یہ مریض ہو جائے، معذور ہو جائے اور ان کی ٹانگیں بھی سلامت نہ رہے تو ان کو اگر اپنے گھٹنوں کے بل گھسٹ گھسٹ کر بھی آنا پڑتا تو یہ عشاء کی جماعت بھی باجماعت پڑھے، فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے عشاء کی نماز کے اندر اور فجر کی نماز کے اندر کیا کچھ ہے، لَأَتَوْا، تو یقیناً یہ فجر کی نماز ہو یا عشاء کی نماز ہو، اس میں یہ حبوًا اپنے گھٹنوں کے بل گھسٹ گھسٹ کر بھی آنا پڑتا نا۔ تو جیسے آج کل ہمیں دنیا کی کوئی معاملہ کوئی چیز بازار میں اعلان ہو جائے جناب یوٹیلیٹی اسٹور کے اوپر فلاں اتنی قیمت سستی ہو گئی ہے، ہم کیسے لائنوں میں لگ جاتے ہیں، یعنی کتنے کتنے گھنٹے ہم گزار دیتے ہیں۔ تو بالکل وہ بھی ضرورت ہے، جس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کے دلوں کے اندر اس چیز سے نفرت پیدا کر رہا ہوں، یہ تو قیامت کا دن آئے گا، بلکہ قیامت کیا اسی دنیا میں ایسے لوگ جو اصحاب اقتدار ہیں اور صرف اپنے اقتدار کے مزے لیتے ہیں اور جو عوام کا حق ہے ان کے اوپر اس کو وہ ادا نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کی دنیا بھی سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے اللہ پاک کی پکڑ میں، اور قبر حشر کا معاملہ تو بہت ہی بڑا ہے۔ تو میں یہ نہیں ہے کہ کوئی اس چیز کی خدا نہ خواستہ مذمت کر رہا ہوں، نہیں، مجبوری ہے اور بالکل جانا پڑتا ہے بیچاری غریب عوام کو، لیکن جیسے ہم دنیا کے معاملات کے لیے بالکل ہمیں جتنا ٹائم لگانا پڑے، جتنی پریشانی برداشت کرنی پڑے، محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کچھ عشاء اور فجر میں ہے
اگر یہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو یہ کبھی بھی پیچھے نہ رہے، حتیٰ کہ یہ مریض ہوئے پڑے ہوں اور ان کی ٹانگیں بھی خدا نہ خواستہ نہ ہو تو یہ پھر گھسٹ کر بھی ان کو آنا پڑے تو یہ آئیں گے عشاء کے اندر اور فجر کے اندر۔ تو الغرض عبادات ہر دین مبارک، سارا دین اسلام ہے، مطلب یہ کہ ہر نبی علیہ السلام کی شریعت طاہرہ اور ہر پیارے رسول علیہ السلام کی تعلیمات مقدسہ اور ان کے اپنے عمل مبارک میں عبادات الہی تو سب سے پہلا نقطہ اور سب سے پہلی چیز ہے۔ لیکن محبوب کریم علیہ السلام کی پیاری ذات بابرکات نے اپنی گزشتہ تمام 23 سالہ اعلان نبوت کے بعد کی تمام تعلیمات مقدسہ میں بالعموم اور خطبہ حجت الوداع میں بالخصوص محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے واضح فرما دیا کہ اللہ پاک کی جانب سے جو میں آخری پیغام تم جن و انس کے لیے لے کر جلوہ گر ہوا ہوں، تو اس کا تمام تفصیلی معاملہ فرمایا کہ ہم نے گزشتہ 23 سال میں تقریباً وہ پیش کر دیا ہے، اور اب اس سب کا نچوڑ اور خلاصہ اور آئندہ امت کے لیے لاہے عمل خطبہ حجت الوداع کے اندر محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے پیش فرما دیا، جس میں واضح طور پر یہ چیز نظر آ گئی کہ چاہے ہماری اخلاقی زندگی ہو تو اسلام نے جامع ترین نظام اور طریقہ زندگی ہمیشہ کے لیے عطا فرما دیا ہے۔ اگر وہ ہماری معاشی زندگی کا پہلو ہے تو قیامت تک کے لیے ہم انسانوں کو روئے زمین کے اوپر اپنے مختلف علاقوں مختلف معاشروں کے اندر جو ہمیں بڑے بڑے معاشی چیلنجز آ سکتے ہیں، محبوب کریم علیہ السلام نے ان کے بارے میں بھی کامل رہنمائی کہ میرا دین قیامت تک تمہاری رہنمائی فرماتا رہے گا۔ تمہارے جتنے بھی انتظامی اور سیاسی امور و معاملات ہوں گے ان میں بھی دین متین قیامت تک تمہاری کامل رہنمائی کرتا رہے گا، اور تمہارے جتنے بھی معاشرتی اور سماجی امور و معاملات ہوں گے ان میں بھی دین کامل رہنمائی عطا فرماتا رہے گا، اور جتنے بھی تمہارے معاشرے کے سماج کے استحکام اور مضبوطی کے لیے تاکہ اس میں کرائم اور جرائم جو ہے وہ ختم کیے جا سکے، تاکہ معاشرہ استحکام پکڑے، مضبوطی پکڑے، غریب جو ہے وہ امن اور چین کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھائے، تو اس کے لیے جتنا بھی نظام چاہیے وہ سارے کا سارا قیامت تک کے لیے دین اسلام نے پیش کر دیا ہے۔ اور جب ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو اس میں ایک بات محبوب کریم علیہ السلام نے اپنی تمام کی تمام امت کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے دوران گفتگو ارشاد فرمایا ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، تو 1.25 لاکھ کے قریب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے غلاموں کی آواز محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوئی۔ حضور اللہ اور اس کا پیارا رسول علیہ السلام سب سے زیادہ علم رکھنے والے۔ ایو شہر ھذا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم۔ محبوب کریم علیہ السلام نے تیسرا سوال حاضرین سے فرمایا خطبے کے دوران، ایو مقام ھذا، یہ مقام کون سا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم۔ تو تمام خطبہ سننے والے محبوب علیہ السلام کے 1 لاکھ سے لے کر 1.25 لاکھ تک کے غلاموں نے میدان عرفات میں بیک زبان مجسمہ ادب و نیاز بن کے رسول حضور اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول علیہ السلام سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج کا دن 9 ذی الحج ہے جو حرمت والا دن ہے۔ آگے پیچھے بھی اگر کوئی اللہ پاک کی نافرمانی کرے گا ظاہر ہے وہ گناہ کر رہا ہے، اللہ پاک کو ناراض کر رہا ہے، لیکن اس دن کے اندر گناہ کرنا یہ بہت بڑا ایک بوجھ ہے، اور اس دن کی حرمت کا خیال نہ کرنا یہ تو بندے کو مومن رہتا ہی نہیں، مومن ہی نہیں رہنے دیتا، بندہ ملحد ہو جاتا ہے، صدیق اور بے دین ہو جاتا ہے۔ فرمایا آج کا دن 9 ذی الحج ہے، یوم الحج ہے، یہ حرمت والا دن ہے، اس کا بڑا احترام اور عظمت ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ یہ مہینہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے رجب المرجب کا مہینہ حرمت والا ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام یہ 3 اکٹھے حرمت والے، اور چوتھا رجب۔ فرمایا یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، 9 ذی الحج ہے، یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت ہے، احترام ہے، حرمت ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے تمام کے تمام بندے بھی اس مہینے اور اس دن کی حرمت اور عزت کا خیال رکھیں۔ اور فرمایا یہ مقام یہ حرم شریف کا حصہ ہے، میدان عرفات
یہ بھی حرمت والا مقام ہے۔ تو فرمایا سن لو میرے پیارے غلاموں، اور اسی خطبے کے آخر پر محبوب علیہ السلام کے نورانی الفاظ ہیں فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جتنے اس وقت شاہد ہیں ہمارے اس خطبہ مقدسہ کے دوران میدان عرفات میں، جو ہمارے ساتھ موجود ہے، وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہمارے ساتھ ادا کر رہے ہیں، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جتنے حاضر ہیں وہ غیبوں تک، غیر حاضروں تک ہمارا یہ ایک ایک لفظ من و ان مکمل یاد کر کے پوری احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ غائب لوگوں تک آگے پہنچا رہے ہیں۔ خطبہ حجت الوداع محبوب کریم علیہ السلام نے تمام کے تمام پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کہ جو بھی یہاں شاہد ہے، موجود ہے، حاضر ہے میدان عرفات میں، اسے چاہیے کہ وہ ہمارا یہ فرمان اول سے لے کر آخر تک بالوطن پوری ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ آگے پہنچائے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے وہ پہنچایا، اس لیے کتابوں کے اندر آج تک آ رہا ہے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ مکان حرمت والا ہے، یہ دل حرمت والا ہے، فرمایا قیامت تک جو میرا کلمہ پڑھ لے گا، ہر اس مرد، عورت، بچے، بزرگ، جوان، جو بھی اہل ایمان ہوں گے، فرمایا ان کی جان اور ان کا خون، ان کا مال اور ان کی عزت اور آبرو اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں حرمت والے ہیں، جس طرح آج کا دن، جس طرح آج کا مہینہ اور جس طرح آج کا مقام اللہ کی بارگاہ میں عزت اور حرمت والے ہیں۔ ایک تو ذاتی طور پر ہم اہل ایمان کو بتایا کہ جب ہم کسی کلمہ پڑھنے والے کے خلاف کوئی کارروائی کرنے لگے تو پہلے سوچیں کہ جس مسلمان کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں، اس کی غیبت کر رہے ہیں، یا اسے حسد کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یا اس کو تکلیف اور نقصان پہنچانے کی بات کر رہے ہیں، یا اس مسلمان کو ہم ڈرا دھمکا رہے ہیں، اس کی حرمت اللہ اس کے پیارے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں اسی طرح ہے جیسے حرمت والے دن کی حرمت ہے، روزہ الحج کی، جیسے 4 مہینوں میں سے ذی الحج کی حرمت ہے، جیسے حرم شریف کے اندر میدان عرفات کی حرمت ہے۔ ہم اس حرمت کو تو نہیں کہیں توڑ رہے، تو اگر ان 3 مقامات کی جو حرمت والے مقامات ہیں، حرمت والے ایام ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، ان کی حرمت کو ہم توڑے تو مومن نہیں رہتے، ملحد، زندیق، بے دین قرار پاتے ہیں۔ تو کیا یہ مومن جس کا جان، جس کی مال، جس کی عزت حرمت والی ہے، اللہ اس کے رسول نے اس کا اقرار کی ہے، اور میں اس کو گالیاں دے رہا ہوں، اس کے خلاف کلامی کر رہا ہوں، اس کو ڈرا اور اس کو دھمکا رہا ہوں اپنے مضمون مقاصد کے لیے، کیا قیامت والے دن اس میرے مومن بھائی، بہن، بچے، بزرگ، جوان، اس کی حرمت کا مجھ سے سوال نہیں کیا جائے گا؟ اور ایک موقع ایسا آیا کہ محمود علیہ السلام نے اس مسئلے میں کتنی تاکید فرمائی کہ جامع ترمذی دوسری جلد کے اندر امام المحدثین امام ابو عیسیٰ محمد بن سورت الترمذی، ترمذی علاقے میں پیدا ہوئے، اس لیے ترمذی کہلاتے ہیں، 279 سنے ہجری میں ان کا رسالہ مبارک ہے، سیاستہ کے مجموعے میں ان کی کتاب مرتب کردہ حدیث پاک کی کتاب الجامع ترمذی جو ہے وہ شامل ہے۔ جامع ترمذی کی دوسری جلد میں پورا باب ہیڈنگ اور عنوان ہے باب حرمت العبد المؤمن، بندہ مومن کی عزت اور حرمت کا بیان، اور اس میں حضور سیدنا و سید الصحابہ و سیدنا حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث صحیح آ رہی ہے، اور یہی حدیث صحیح سند کے ساتھ مسند احمد اور بہت ساری دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیت اللہ شریف کا طواف مکمل فرمایا، مقام ابراہیم شریف پر تشریف لا کر 2 رکعت واجب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا امام الائمہ امام مالک بن انس، ان 2 ہستیوں کی تحقیق ہے کہ طواف کعبہ جب آپ 7واں چکر بھی مکمل کر رہے ہیں احکام شریعت کے مطابق، اس کے بعد اگر وہاں جماعت نہ ہوئی کھڑی ہو اور نہ ہی نماز پڑھنے کا جو ممنوع وقت آ جاتا ہے کہ سورج بالکل سر کے اوپر ہو یا غروب ہو رہا ہو یا طلوع ہو رہا ہو، ایسا ٹائم نہ ہو تو پھر وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، قرآن پاک کا حکم ہے جیسے طواف کعبہ مکمل کرو تو مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، وہاں اگر 2 رکعت نماز کچھ اللہ کی بارگاہ میں ادا کرو۔
اتخذوا چونکہ فعل امر ہے، اتخذ یتخذ سے الامر للوجوب، جب تک کوئی قرینہ صارفہ نہ ہو تو وجوب کے اوپر، لہذا امام اعظم رضی اللہ عنہ اور امام مالک رضی اللہ عنہ کی تحقیق ہے واجب، امام شافعی اور امام احمد کی تحقیق ہے کہ یہ سنت ہے 2 رکعت، تو الغرض پڑھنی سب کے نزدیک لازم ہے، سنت مقتضی ہو یا واجب۔ محمود علیہ السلام نے 2 رکعت ادا فرمائی، اس کے بعد آپ نے دعاؤں سے فارغ ہو کر کعبۃ اللہ شریف کی طرف نگاہ کرم فرمائی۔ حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین تمام ملت الدین حضور کی سیال تجفال غریب نواز جب اپنی دنیاوی حیات طیبہ میں پہلی مرتبہ آپ حرم شریف حرم کعبہ میں تشریف لے گئے، حاضری کا شرف حاصل فرمایا، تو آپ نے پہلے یہ تاکید فرما لی کہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ التحیات و تسلیم، آپ نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر اور پھر جب مقام جارانہ سے محبوب کریم علیہ السلام نے اسی سفر میں ذی قعدہ کے اندر سن 8 ہجری میں غزوہ حنین کے بعد واپسی سے محبوب علیہ السلام جو ہے طائف کی طرف تشریف لے گئے، 25 دن اعلی طائف کا محاصرہ فرمایا، پھر واپس مقام جارانہ پر تشریف لائے، حنین کا مال غنیمت تقسیم فرما دیا، اس کے بعد عمرے کے لیے پھر محبوب علیہ السلام حرم مکہ میں تشریف لائے، اور اسی طرح محبوب کریم علیہ السلام حج کے موقع کے اوپر تو حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز رضی اللہ عنہ کی پیاری ذات بابرکات کہ آپ تو اگرچہ وضو پہلے فرما لیا، اور حضور شیخ الاسلام غریب نواز جو وضو فرماتے تھے تو وہ وضو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت کی تحقیقات کے عین مطابق آپ کا وضو بھی لوگ دیکھا کرتے تھے اہل علم و فضل، اور آپ کا نماز پڑھنا بھی اہل علم و فضل دیکھا کرتے تھے۔ حضور شیخ الاسلام غریب نواز جب جمعیت العلماء پاکستان کی صدارت پر تھے اور اس صدارت کے عہدے کو رونق اور زینت بخش رہے تھے، تو آپ اسی سفر میں ایک مرتبہ خانپور سے گزر رہے تھے، نماز عصر کا ٹائم ذرا لیٹ ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا قافلہ روک دیا جائے، اور قدرتی وہ مسجد آ گئی۔ عبداللہ درخاستی صاحب علماء دیوبند کے اکابرین میں سے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی آپ نے وہاں پر جو ہے نماز 2 رکعت مسافر والی ادا فرمائی۔ ایک ان کا فاضل شاگرد بیٹھا ہوا تھا، اس نے جب دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے، وہ آپ کو جانتا نہیں تھا، وہ دوڑا ہوا گیا اپنے استاد عبداللہ درخاستی صاحب کے پاس اور کہنے لگا یہ ایسی نورانی صورت ہے کہ دل کھنچا چلا جا رہا ہے، اور دیکھتے ہی دل کے اندر نرمی پیدا ہونے لگ گئی اور اللہ یاد آنے لگ گیا ہے، اور وہ ایسے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے آج تک اس طرح اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندی کسی بندے کے اندر نہیں دیکھی۔ عبداللہ درخاستی صاحب نے فوراً وہ دوڑے آپ کی زیارت کے لیے اور زبان سے اونچا اونچا کہنے لگ گئے کہ یہ پورے پاکستان میں اور کوئی بزرگ ہستی نہیں ہو سکتی، یقیناً یہ آستان عالیہ سیال شریف کے زیب سجادہ عالیہ حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی کہ جو اللہ کی بارگاہ میں آپ نماز ادا کرتے ہیں، اس طریقے کوئی حضور کے مقام پر ہمیں پورے ملک کے اندر نظر نہیں آتی ایسی ہستی۔ حضور شیخ الاسلام غریب نواز اتنی توجہ اور محنت سے آپ وضو مکمل فرماتے، وضو فرمایا، پیر بھائیوں نے جو ہے جہاں کی وہاں قیام تھا انہوں نے دسترخوان لگا دیا، آپ پھر اٹھے پانی طلب فرمایا، عرض کی حضور ابھی تو آپ نے وضو فرمایا ہے، ابھی تو وضو کے پانی کا گیلا پن بھی مقدس ہاتھوں کے اوپر موجود ہے، تو آپ نے فرمایا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینا سنت ہے، تو کیا میں اس وضو کی وجہ سے اپنے کریم آقا کا ایک طریقہ اور سنت چھوڑ دوں؟ یعنی جن کی حیات طیبہ میں کبھی کوئی سنت مصطفیٰ کریم علیہ السلام نہیں چھوٹا کرتی تھی۔ حضور پیر سیاد لہپال غریب نواز رضی اللہ عنہ کی کریم ذات بابرکات، تو حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین غریب نواز رضی اللہ عنہ آپ نے پوری تحقیق فرمائی کہ میرے کریم آقا نے جب 20 رمضان سن 8 ہجری مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، 25 ذی قعدہ سن 8 ہجری جب ہمارے کریم آقا علیہ السلام مقام جارانہ سے آپ عمرے کے لیے حرم کعبہ میں داخل ہوئے، آپ جب حج کے موقع پر سن 10 ہجری میں آپ حرم کعبہ میں، تو میرے کریم آقا کس بات سے کس راستے سے داخل ہوئے تھے، پہلے تو اس کی تحقیق فرمائی۔ جب بالکل معاملہ نص شہود پہ آ گیا اور تحقیق واضح ہو گئی، تو فرمایا پھر ہمیں جس اسٹیشن پر چھوڑا جائے، جس جگہ پہنچایا جائے، ہمیں چکر بھی کاٹنا پڑے نا مکہ مکرمہ کا، ہم چکر کاٹ لیں گے لیکن سنت مصطفیٰ علیہ السلام نہیں چھوڑیں گے، حالانکہ یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ ہاں جی،
محبوب کریم علیہ السلام فرمائے جدھر سے میرے کریم آقا حرم شریف میں تشریف لے گئے میں محمد قمر الدین بھی اپنے آقا کے راستے سے ہی سبحان اللہ. اور جب ایک مقام پر پہنچے تو وہاں رک گئے اور اپنے تمام آل کافر اور پیر بھائیوں کو ارشاد فرمایا یعنی پہلی نظر خانہ کعبہ شریف پر پڑے تو آپ جو اللہ پاک سے مانگے اللہ پاک کو عطا کر دے سے دعا سے فارغ ہو کر تو ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں ہم کھڑے ہوئے یہاں سے ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تھے اور جیسے ہی محبوب یہاں رکے تھے تو خانہ کعبہ نے وہاں سے یہاں ہمارے کریم آقا کی زیارت کی. باقی تو سارے کے سارے علماء سارے اصفیاء یہ بیان فرماتے ہیں ہمارے تمام سیرت نگار یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام اس راستے سے مسجد حرام شریف میں داخل ہوئے اور آقا کریم علیہ السلام کی نگاہ اقدس جو ہے وہ خانہ کعبہ شریف پر پڑی لیکن یہ وہ عاشق مصطفیٰ کریم علیہ السلام حضور پیر سیاد لجپال سیدنا شیخ الاسلام کی ذات ببرکات ہے انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے آقا نے کعبہ کا دیدار کیا فرمایا نہیں میرے آقا جلوہ بدوحا کے ساتھ یہاں جلوہ کر ہوئے اور کعبہ نے جلوہ بدوحا کا دیدار فرمایا. کعبہ میں مصطفیٰ علیہ السلام سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا عظیم پیر سیاد لجپال الغرض ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ جب دعاؤں سے فارغ ہوئے تو محبوب کریم علیہ السلام نے ہم سب کی موجودگی میں کعبۃ اللہ شریف کو مخاطب فرمایا اور فرمایا کہ اے کعبۃ الحسنہ یقیناً اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں آپ کی بہت حرمت ہے لیکن ان حرمت العبد المؤمن لأعظم حرمت عند اللہ منک آپ کی بیت اللہ شریف کی حرمت کے مقابلے میں بندہ مومن کی حرمت وہ زیادہ بڑی ہے رب کریم کی بارگاہ جہاں ہم سب امتیوں کو تعلیم ہے کہ باقی محبوب علیہ السلام کے امتیوں کا خیال کرنا ہے. جب ہم کسی کو گالی دیں تو پہلے یہ سوچ لیں کہ خانہ کعبہ شریف سے زیادہ بڑی حرمت ہے اس بندے کی. جب بغیر تحقیق کے کسی کے متعلق کا پوسٹ لگائیں وہ چاہے کوئی سیاستدان ہو وہ چاہے کوئی جناب بیوروکریٹ ہو وہ چاہے کوئی فوجی صاحب ہو چاہے وہ کوئی پولیس مین ہو چاہے وہ کوئی عالم صاحب ہو کوئی طالب العلم ہو کوئی کسان ہو زندگی کے جس شعبے سے بھی تعلق رکھنے والا شخص ہو لیکن کلمہ تو مصطفیٰ علیہ السلام کا پڑھتا ہے محبوب کریم علیہ السلام کا امتی ہے بھلے سے کچھ معاملات میں اس کا موقف ہمارے موقف سے ٹکرا سکتا ہے ہم اپنی رائے ایک رکھتے ہیں وہ اپنی ایک رائے رکھتا ہے وہ سیاسی اختلاف بھی ہو سکتا ہے کوئی فکری نظریاتی اختلاف بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی انتظامی اختلاف بھی ہو سکتا ہے لیکن کیا ہمارے ساتھ اختلاف کی وجہ سے کیا واقعی ہمیں یہ چھٹی مل گئی ہے کہ چونکہ ہمارا موقع وہ بندہ نہیں رکھتا اگرچہ مومن ہے اگرچہ مسلمان ہے ہم جس طرح چاہیں اس کی پگڑی اچھالیں اس کے خلاف جو کچھ ہمارا دل کرے ہم طریقہ طے نہیں کرتے رہے ہر مومن کو تعلیم عطا فرما دی کہ کسی بھی مومن کے خلاف ہمارے اداروں کے لیے بھی اس میں درس ہے جس کو چاہتے ہیں اس کی گردن دبوچ دیتے اس کو پکڑ لیتے یہ اول سے لے کر یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا جب مصطفیٰ علیہ السلام امام حسین کا مقدمہ بھی لڑیں گے اور اپنے ہر امتی کا مقدمہ بھی لڑیں گے. کیا نبی پاک علیہ السلام نے ساری امت کے حوالے سے آپ نے شاہد اور ذمہ دار ہو کر چلوا کر ہوگا قرآن فرماتا ہے کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا اور محبوب کو ایک ایک امتی اپنا بڑا پیارا ہے. ایک بہت نیک ہستی ہے ماسٹر بشیر احمد بشکوری صاحب کی بات یاد آ گئی وہ اپنی امی جان کے بڑے خدمت گزار تھے اس وجہ سے محبوب علیہ السلام کو اپنی زیارت سے فیض یاب کروانے لگے. تھوڑے تھوڑے دنوں بعد خواب میں محبوب علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے. ایک مرتبہ وہ خواب میں اپنی امی جان کی قبر پر حاضر ہے جمعے کے دن نماز فجر کے بعد محبوب کریم علیہ السلام کی بھی خواب میں جلوہ کر رہی. حضرت سیدنا امیر المومنین امام المعاصرین
سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ محبوب علیہ السلام کے ساتھ ہے. حضرت ابو بکر نے ماسٹر صاحب کی طرف جو ہے بشیر احمد کشکوری صاحب ہے ان کی طرف کے زیبا فرمایا ہوا ہے، لیکن محبوب علیہ السلام نے کچھ مبارک تو یہ رونے لگ گئے. حضرت صدیق اکبر کے قدموں میں حاضر کی، حضور میرے آقا کیوں نہیں میری طرف توجہ فرما رہے؟ حضرت صدیق نے عرض کی حضور کرم فرمایا یہ آپ کا غلام ہے، آپ کو اس سے بڑی شفقت اور محبت، فرمایا ہم اس پر محبت اور شفقت بڑی کرتے ہیں، لیکن اس نے میری بیٹی کو تھپڑ مارا ہے، اس لیے جو ہے میں نہیں اپنا دیدار کرواؤں گا. یہ پہلے ان کو راضی کرے، اسے معافی اور آئندہ تربیہ کرے، میری بیٹی کو تھپڑ نہیں ماریں گے. فوراً خواب ختم ہو گیا. یہ بیدار ہوئے، رو رہے زاروں تعداد، درود پاک کی کثرت، پھر حرمین طیبہ میں حاضری بھی دے کر آئے. بڑا سوچا کہ ٹھیک ہے میں اسکول ٹیچر ہوں، لیکن میں نے تو کبھی طالبات کو پڑھایا نہیں، کوئی سیدہ صاحبہ کو میں کیسے تھپڑ مار سکتا ہوں؟ اور محبوب علیہ السلام فرمائے. پھر وہ ایک بہت بڑی کامل ہستی سے ملے اور ان کامل ہستی نے فرمایا کہ تم نے اپنی بیوی کو تھپڑ مارا ہے، تمہاری بیوی دراصل نماز کی پابند ہے، تلاوت قرآن کی پابند ہے، تہجد، اس نے کہا تہجد بھی پڑھتی ہے ساری، فرمایا درود پاک کتنا پڑھتی ہے؟ انہوں نے کہا درود پاک تو ہر وقت پڑھتی رہتی ہے. انہوں نے کہا بس ان کو ہے محبوب کی بارگاہ میں توجہ والا معاملہ، تم نے جو اپنی بیوی کو کہا کہ بیوی کو تو تھپڑ مارا تھا، کہا بس آئندہ کبھی یہ غلطی نہ کرنا، دوبارہ ہو جائے گا محبوب کا دیدار. پھر وہ سلسلہ جاری ہوا. تو محبوب کو تو ایک ایک امتی بڑا پیارا ہے، ایک ایک امتی خاتون، کیونکہ ان سب کی نسبت اس لجپال کریم بارگاہ کی بارگاہ اقدس اور دامن کرم کے ساتھ ہے، جہاں ہمارے لیے یہ درس ہے کہ ہم خود بھی جب کوئی اقدام اٹھانے لگے، کسی کے بارے میں رائے عامہ خراب کرنی ہو یا کسی کی عزت کے بارے میں کوئی بات، تو اس کی حرمت خانہ کعبہ شریف سے زیادہ ہے، اس بندہ مومن کی عزت و حرمت 9 ذی الحج سے زیادہ ہے، اور میدان عرفات سے زیادہ ہے، حرمت والے مہینے سے زیادہ ہے. یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ارشاد عالی. اور پھر کیا خیال ہے کہ ہم 1.5 ارب مسلمان 58 آزاد ریاستوں کے اندر موجود ہوں، ہمارے پاس سب سے بڑی جسمانی قوت والے جوان سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس ہے. اس وقت بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ روپیہ، پیسہ، وسائل، تیل، سونا، سارے ذرائع مالی وہ مسلمانوں کے پاس زیادہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی اسلحہ جات کی بھی کمی نہیں ہے. تو کیا صرف اپنے ارد گرد اپنے ملک میں رہنے والے مسلمانوں کی عزت و حرمت کا خیال کرنا ہے؟ میرے دوستو، امت مسلمہ ساری کی ساری کل جسد واحد ایک جسم کی طرح ہے. اس پوری کی پوری کا ہر کلمہ پڑھنے والے کو، محبوب کے دامن کرم سے وابستہ ہو جانے والوں کو ایک امت قرآن نے قرار دیا ہے، رب کریم کی ذات بابرکات نے قرار دیا ہے. محبوب کریم علیہ السلام نے انما المؤمنون اخوۃ قرآن نے فرمایا، اور مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ، مسلمان خود بھی کبھی اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی اسے کبھی ظالم کے سپرد کرتا ہے. مصطفیٰ علیہ السلام تو صرف اپنا خیال نہیں، پوری کی پوری امت، چاہے کوئی مشرق میں رہنے والا ہے یا مغرب شمال میں ہے یا جنوب، عالم کفر کسی بات سے جو ڈرتا ہے، وہ جو پان اسلام اسم کی تحریف ترکی زبان کے اندر اور مسلمانوں کا اجتماعی معاملہ، میرے دوستو ہمیں آج غور کرنا ہوگا. یہ سارے ہمارے معاملات نماز، روزے، قبول تب ہوں گے جب محبوب علیہ السلام کی امت کی ہم حفاظت کریں گے. ہمیں غور کرنا چاہیے، مجھے بھی، آپ سب کو بھی، پورے عالم اسلام کو. کیا سبب ہے کہ ہم آج اتنی بڑی دنیا کی قوم ہے، سارے وسائل ہمارے پاس ہے، سب کچھ اسباب ہمارے پاس ہے، اس کے باوجود نہ ہم مقبوضہ کشمیر کے اندر اپنے بہنوں بھائیوں کی حفاظت کر پاتے ہیں، نہ افغانستان میں کر پاتے ہیں، نہ عراق میں کر پاتے ہیں، نہ ہم فلسطین کے اندر آج کر پا رہے ہیں. دنیا میں جنگ کے بھی قوانین پہلے نہیں ہوتے تھے، قرآن اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے متعارف کروائے کہ دشمنوں کے ساتھ حالت جنگ میں بھی ان کے بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، ان کے بزرگوں بوڑھوں کو بھی عزت نہیں کرنا، ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا، عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، صرف جو میدان جنگ میں ہتھیار لے کر تمہارے بالمقابل ان سے سبیل آبادی کو ہرگز ٹارگٹ کرنے اور کافر تو ان کا فوجی ہم سے لڑ رہا ہو. بخاری شریف کتاب الجہاد میں وہی طالب الوجوہ، ان کے چہروں کو ٹارگٹ نہیں کرنا، باقی جسم کے حصے کو نشانہ بنانا ہے. تو الغرض جنگی اصولوں کی آج جتنی پامالی اسرائیل کر رہا ہے،
دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن ہم مسلمان کمزور آواز بھی نہیں صحیح طریقے سے کھڑی پا رہے اور دنیا کے احتجاج اور دباؤ کو دیکھ رہے۔ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہمارا دین تو پورا ایک نظام زندگی پیش کرتا ہے، آج چند عبادات پر انحصار کر کے بس اسی کو دین، ہمیں سب کو غور کرنا چاہیے۔ یہ واقعات جو اسرائیل فلسطین کے اندر کر رہا ہے، قبلہ اولا میں رہنے والوں کے ساتھ کر رہا ہے، ہمارے لیے بہت بڑا ایک درس عبرت ہے، اور ہم غور کریں۔ اگر ہم اس حوالے سے غور نہیں کرتے ہم جاہلیت کی موت مریں گے، کیونکہ مسلم شریف کے حدیث سے صحیح ہے، جس نے کبھی جہاد نہیں کیا ولم ینوی، اور نہ کبھی جہاد کی نیت کی، نہ کبھی مجاہدین کی مدد کی، اور اس حالت میں مر گیا فماتا میتۃ جاہلیۃ، تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اگر ہر مسلمان کے لیے معاملہ ہے تو ہمارے جو اصحاب اقتدار ہے 58 ریاست عرب و عجم کے مسلمان حکمران، جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہے، جو ہمارے فوجی افسران ہیں، یہ جب اس جہاد میں عملی طور پر ایسے قدم نہیں اٹھاتے تو یہ مسلمانوں والی موت نہیں مریں گے، یہ جاہلیت کے دور کی موت ہوگی۔ اللہ پاک ہمارے مظلوم بہنوں بھائیوں کی مدد فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔